الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوات و تسلیمات کے آسمان پر چلے جانے کے بعد ان کی قوم نے ان کی تعلیمات کے بنیادی اصول ہی میں رد و بدل کر دی تھی. چنانچہ ان کے جانے کے کچھ ہی عرصے کے بعد عیسائیوں میں رہبانیت کا دورہ شروع ہو گیا تھا. دین اور دنیا میں اس قدر تفریق کر دی تھی کہ دیندار بننے کے لیے دنیا بیزار ہونا ضروری سمجھا گیا. مذہبی شخص وہی شمار ہوتا تھا جو دنیا سے دور ہو. جو دنیا سے جتنا دور ہو، یہاں تک کہ اپنے قریبی تعلقات اپنے والدین سے بھی جتنا دور ہو، اس کو اتنا ہی بڑا پادری، بڑا راہب اور بڑا ولی اللہ سمجھا جاتا تھا. ایسے بھی واقعات آپ کو ملیں گے رہبانیت کے ضمن میں کہ کچھ راہب ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے اپنی ماں کو بھی ملنے سے انکار کیا تھا. ایک راہب کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس کی ماں کو پتہ چلا کہ فلاں خانقاہ میں وہ ہوتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو وہ اس کو ملنے کے لیے گئی. جب راہب کو پتہ چلا کہ میری ماں خانقاہ کے دروازے پر موجود ہے، سالہ سال سے ماں نے بیٹے کو نہیں دیکھا ہوگا، تو وہ بیتاب تھی اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے. لیکن اس راہب نے اپنی ماں تک کو ملنے سے انکار کیا، کیونکہ ان کے ہاں خواتین کو ملنے سے ان کی جو للہیت تھی یا ان کی جو روحانیت تھی اس میں کمی آتی تھی. تو اس نے ملنے سے انکار کیا، اور مورخین لکھتے ہیں کہ اس کی والدہ وہی دروازے پر مر گئی. اس نے جان دے دی لیکن راہب نے اس کو ملنا گوارا نہیں کیا. تو یہ عیسائیت کا حال ہو گیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر تشریف لے جانے کے بعد، کہ دین اور دنیا میں اس قدر تفریق کر دی تھی. جبکہ اس کے برعکس اسلام میں مسلمانوں کو ایک دعا سکھائی جاتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. ایک مسلمان جب اللہ سے دعا کرتا ہے تو وہ پہلے دنیا کی بھلائی مانگتا ہے اور اس کے بعد آخرت کی بھلائی مانگتا ہے. اسلام میں دنیا کو آخرت کی کھیتی سمجھا جاتا ہے کہ یہاں انسان جو کچھ کرتا ہے، خواہ وہ دنیاوی امور ہوں، خواہ وہ گھریلو کام کاج ہوں، اگر یہ تمام تر امور شریعت کے دائرے میں رہ کر سر انجام دیے جائیں تو یہ عین آخرت ہی کی تیاری ہے. ایک آدمی اگر سنت کے مطابق تجارت کرتا ہے تو اس کا یہ تجارت کرنا بھی عبادت ہے. ایک آدمی اگر شریعت کی تعلیمات کی روشنی میں ملازمت کرتا ہے تو اس کا یہ ملازمت کرنا بھی عبادت ہے. کیونکہ رزق حلال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کے بعد فرض قرار دیا. رزق حلال کے حصول کو فرض کے بعد فرض قرار دیا گیا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق حلال کے حصول میں جو شخص کارفرما ہوتا ہے، کام کاج کرتا ہے، تو ایسے شخص کو اللہ کے راستے میں قرار دیا کہ ایسا شخص اللہ کے راستے میں ہے جو اپنے لیے رزق حلال کے حصول میں سرگرم رہتا ہے اور کوشش اور جد و جہد کرتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر بھی اپنی امت کو رزق حلال کے حصول کی تلقین فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس چیز کا گواہ ہے کہ رزق حلال کا حصول یہ دنیا داری نہیں ہے بلکہ یہ عین دینداری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی زندگی کے حوالے سے سیرت کی کتابوں میں کوئی بہت زیادہ وضاحت نہیں ملتی. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارے مورخین نے
دنیا میں لگنے کو یا رزق حلال کے حصول کو شاید مذہب کے منافی سمجھا تھا، اور یہ ممکن ہے کہ وہ رہبانیت کے کچھ اثرات مسلمانوں پر اس طریقے سے ہوں کہ یہ ایک تصور آہستہ آہستہ ارتقاء پذیر ہوتا رہا کہ جو شخص دنیا میں لگ گیا تو وہ گویا کہ مذہب سے دور ہوا، اور یہ آج بھی ہے، بلکہ آج بہت زیادہ ہے۔ اگر کوئی عالم دین آپ کو کاروبار کرتا نظر آتا ہے، یا کوئی عالم دین کوئی اچھی سواری پر نظر آ جائے یا اچھے گھر پہ نظر آ جائے، تو عام طور پر لوگ اس کو عجیب نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ ایک مذہبی آدمی کا دنیا سے کیا کام۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ یہ مشہور امام گزرے ہیں، ان کا ایک قول معروف ہے کہ پچھلے کسی زمانے میں دنیا داری کو، مال کمانے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن اب مال کمانے کو ترجیح دینی چاہیے، اور مزید فرماتے ہیں کہ اگر یہ دنانیر ہمارے پاس نہ ہوتے تو یہ بادشاہ ہمیں اپنا رومال بنا لیتے۔ سفیان ثوری اس زمانے کے علماء کے امام تھے، فرماتے ہیں کہ آج ہمارے پاس مال ہے، دنانیر ہیں، تو بادشاہ ہمیں استعمال نہیں کر سکتے اپنے غلط امور کے لیے۔ اگر یہ دنانیر ہمارے پاس نہ ہوتے تو بادشاہ ہمیں اپنا رومال بنا لیتے، وہ جیسے چاہتے ہمارا استعمال کرتے۔ اور مزید فرماتے ہیں کہ مال کمایا کرو، اگر کسی کے پاس مال ہے تو وہ اس کو بڑھانے کے لیے جد و جہد کرے، کیونکہ جب آدمی محتاج ہوتا ہے تو سب سے پہلے اثر اس کے دین پر پڑتا ہے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ بلکہ روایت کے الفاظ ہیں کہ قاد الفقر ان یکون کفرا، کہ ممکن ہے کہ ایک آدمی فقر کے بعد کفر تک پہنچ جائے، قریب ہے کہ ایک آدمی فقیر ہو کر کفر کی سرحدات تک پہنچ جائے۔ جو آدمی فقیر ہوتا ہے اور فاقوں تک پہنچتا ہے تو بہت واقعات آپ نے سنے ہوں گے کہ لوگوں نے پیسوں کی خاطر اپنا دین تبدیل کر دیا۔ یہ سندھ کے صحراؤں میں اور مختلف پسماندہ علاقوں کے واقعات کبھی کبھار سامنے آتے ہیں کہ عیسائی مبلغین وہاں جا کر انہیں لالچ دیتے ہیں، اور اس لالچ میں آ کر فقر کی وجہ سے اپنا دین تک چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ تو یہی مطلب ہے سفیان ثوری کے اس جملے کا، اور در حقیقت یہ اس روایت کی تفصیل ہے کہ جب آدمی محتاج ہوتا ہے تو براہ راست اس کا دین خطرے میں ہوتا ہے کہ کہیں وہ دین کو نہ چھوڑ بیٹھے، اور اگر دین کو نہیں چھوڑتا تو کہیں ناشکری کر کے یہ اللہ جل جلالہ کے بارے میں کچھ ایسے کلمات نہ کہہ دے جس کی وجہ سے اس کا دین خطرے میں پڑ جائے۔ تو شریعت میں، اسلامی شریعت میں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں دین اور دنیا کوئی الگ نہیں ہے، بلکہ دنیا کو بھی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کمایا جائے تو وہ دنیا نہیں کہلائے گی، بلکہ وہ عین دین کہلائے گی۔ جبکہ یعنی اصل چیز سنت ہے، اگر سنت کے خلاف عبادت بھی ہوگی تو وہ ردی کی ٹوکری میں جائے گی۔ جو آدمی عبادت کرے سنت کے مطابق کرے، دنیا کمائے سنت کے مطابق کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنے آپ کو دنیا میں مصروف رکھے تو اس کو دنیا دار نہیں کہا جائے گا، بلکہ وہ عین دیندار ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی زندگی کے حوالے سے جب بات کی جائے گی تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کو زیر بحث لایا جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آباء و اجداد سے وراثت میں کیا ملا تھا۔ چنانچہ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد ماجد حضرت عبداللہ سے وراثت میں کچھ چیزیں ملی تھیں، جن میں ایک باندی جن کا نام ام ایمن تھا، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوسرے نمبر پر 5 اونٹ تھے بیری کے پتے کھانے والے، اور تیسرے نمبر پر کچھ بکریاں تھیں، بکریوں کا ایک ریوڑ تھا۔ یہ اشیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد ماجد سے وراثت میں ملی تھی۔ اسی طریقے سے ایک تلوار بھی تھی جو حضرت عبداللہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وراثت میں ملی تھی، اور یہ وہی تلوار ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر ہجرت میں اپنے پاس رکھی تھی۔ والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وراثت میں وہ مکان ملا تھا جو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمنہ کو ان کے شوہر حضرت عبداللہ سے ملا تھا۔
حضرت عبداللہ نے شادی کے بعد اپنی اہلیہ سیدہ آمنہ کو مکان مہیا کیا تھا، اور وہی مکان حضرت آمنہ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وراثت میں ملا تھا۔ اور تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اہلیہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان وراثت میں ملا تھا۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف میں ہجرت سے پہلے دو مکان تھے۔ ایک مکان تو وہ تھا جس میں آپ کی ولادت ہوئی تھی، جو آپ کی والدہ ماجدہ کا مکان تھا، اور ان کے انتقال کے بعد آپ کو وراثت میں ملا۔ اور دوسرے نمبر پر حضرت خدیجہ کا مکان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور وراثت کے ملا تھا۔ اور مورخین کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کا یہ مکان صفا کے قریب تھا۔ یہاں کوئی بازار تھا جسے سوق العطار کہا جاتا تھا، اس کے عقب میں صفا کے قریب کسی جگہ پر تھا، آج اس کا نام و نشان نہیں ہے، لیکن جس مکان میں آپ کی ولادت ہوئی وہ آج بھی موجود ہے، جہاں سعودی حکومت نے مکتبہ بنا رکھا ہے، لوگ اس کے زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں وہ مال تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وراثت میں اپنے آباء و اجداد، اپنی والدہ ماجدہ اور اپنے والد ماجد سے ملا تھا۔ دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بسر کیسا تھا، اس پر بات ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے والد ماجد دنیا میں نہیں تھے، آپ کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرست تھی۔ تو ظاہر ہے اس زمانے میں خواتین کے کام کاج کا کوئی اتنا رجحان نہیں تھا، اور نہیں ایسی کوئی روایت ملتی ہے کہ سیدہ آمنہ نے بذات خود رزق حلال کے لیے کوئی جد و جہد کی ہو۔ تو بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ اور آپ کے گھر کا مکمل ذمہ دار آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب تھے، جو بہت بڑے سردار تھے اور ایک کامیاب تاجر تھے۔ ان کی فیاضی کے بارے میں آتا ہے کہ انسان تو کیا، جانور بھی ان کی فیاضی سے سیراب ہوتے تھے۔ اس قدر سخاوت اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عطا کر رکھی تھی۔ اور ان کے انتقال کے بعد آپ کے چچا حضرت ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کرتے رہے۔ حضرت ابو طالب نے بڑی ہی دلچسپی اور محبت کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، چونکہ حضرت ابو طالب کثیر العیال تھے اور فیاض بھی بہت تھے، جس کی وجہ سے اکثر ان کے ہاں تنگ دستی رہتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے دسترخوان پر موجود ہوتے تو آپ کی برکت سے کھانا پورے گھر والوں کے لیے کافی ہو جایا کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار رہتا تھا، اور جب تک آپ تشریف نہ لاتے آپ اپنے بچوں کو روکا کرتے حضرت ابو طالب، اور فرماتے کہ ابھی کھانا شروع مت کرو، میرے بیٹے کو آ لینے دو۔ حضرت ابو طالب کی اہلیہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچوں سے بڑھ کر پیار دیتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا بچا کے رکھتی تھی کہ کہیں کھانا گھر میں ختم نہ ہو جائے۔ اگر کسی وجہ سے آپ موقع پر موجود نہ ہو تو حضرت فاطمہ بنت اسد آپ کے لیے کھانا الگ سے بچا کے رکھتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا جان کے گھر کی تنگ دستی کا اندازہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی سی عمر میں ہی عملی زندگی میں قدم رکھا تھا۔ عملی زندگی کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملازمت سے کیا، اور ملازمت کیا تھی؟ اہل مکہ کی بکریاں چرانا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور پیشے کے منتخب کیا۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ ماحول تبدیل ہونے سے بعض اوقات پیشوں کی نوعیت بھی بدل جاتی ہے۔ اہل عرب میں بکریاں چرانا ایک معزز پیشہ سمجھا جاتا تھا، اور بعض مورخین لکھتے ہیں کہ عربوں کے بڑے بڑے شیوخ اور رئیسوں کے بچے بھی بکریاں چراتے تھے، تو یہ پیشہ ان کے ہاں معزز سمجھا جاتا تھا، شرفاء کے گھرانے کا پیشہ سمجھا جاتا تھا۔
چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کام شروع کیا، اور اس سے پہلے آپ یہ کر چکے تھے۔ جب آپ رضاعت کے لیے قبیلہ بنو سعد میں تھے تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بچوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے جنگل میں۔ تو عملی زندگی کا آغاز بھی آپ نے اسی سے کیا، اور اس میں اللہ کی مشیت بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بیشتر انبیاء کرام سے بکریاں چرانے کا کام لیا ہے۔ اس میں ممکن ہے کہ یہ مصلحت ہو کہ بکری ایک شرارتی جانور ہوتا ہے اور کمزور بھی ہے، شرارتی بھی اور کمزور بھی۔ چرواہے کو اگر غصہ آ جائے تو وہ اسے مار پیٹ نہیں سکتا، اپنا غصہ اس پہ اتار نہیں سکتا کیونکہ وہ کمزور ہے، مار پیٹ کی سکت نہیں رکھتا، تو چرواہے کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ امت بھی ایک ریوڑ کے مانند ہے، تو پیغمبر سے اللہ تعالیٰ پہلے ہی بکریاں چرانے کا کام لیتا ہے تاکہ آگے جا کر امت کی تربیت کے لیے پیغمبر کو تیار کیا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشے سے اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا، اور معاوضہ کتنا تھا تو ایک روایت میں آپ نے خود بیان فرمایا کہ میں اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا 2 قیراط کے۔ قیراط محدثین فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں اہل مکہ کا کوئی سکہ تھا، تو 2 قیراط کے بدلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کی بکریاں چرانے کا آغاز فرمایا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت شروع کی۔ تجارت یہ آپ کی قوم کا قدیم پیشہ تھا، چنانچہ بعض مورخین نے اہل عرب کی تجارت کی تاریخ 2000 قبل المسیح سے گنوائی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 2000 پہلے سے اہل عرب تجارت کیا کرتے تھے، اور ان کی تجارت کے مختلف قدیم واقعات ملتے ہیں، یہاں تک کہ قدیم زمانے میں ان کے تجارتی تعلقات یونان سے بھی تھے، حبشہ سے بھی تھے، ہندوستان سے بھی تھے، مختلف ممالک کے ساتھ اہل عرب کے صدیوں قدیم تجارتی تعلقات تھے۔ تو عرب پرانے تاجر تھے، اور عربوں میں قریش کو تجارت میں امتیاز حاصل تھا، اور قریش میں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد تجارت میں ممتاز تھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت قصی بن کلاب، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے روم اور حبشہ کے بادشاہوں کے ساتھ تجارتی تعلقات تھے، اور انہوں نے روم اور حبشہ کے بادشاہوں سے تجارتی پروانے حاصل کیے تھے، دستاویزات اور اجازت کہ آپ کی قوم ان علاقوں میں تجارت کر سکے۔ چنانچہ ان پروانوں کی مدد سے حضرت قصی بن کلاب کی قوم یعنی قریش کے لوگ ان ممالک میں جا کر تجارت کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ کے اجداد میں حضرت عبد مناف کا نام آتا ہے، ان کے 4 صاحبزادے تجارت میں مشہور تھے، حضرت ہاشم، اسی طریقے سے عبد الشمس، مطلب اور نوفل۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے سورہ قریش کی تفسیر میں ان 4 کا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ قریش میں اللہ تبارک و تعالی نے قریش کو جتلایا ہے کہ تم جو سردی اور گرمی کے سفر کرتے ہو، یمن اور شام میں تمہارے تجارتی اسفار ہوتے ہیں، سال بھر میں 2 مرتبہ جاتے ہو، اور راستے میں تمہیں امن حاصل ہوتا ہے، تمہیں کوئی کچھ کہتا نہیں ہے، تم پر کوئی حملہ آور نہیں ہوتا، تو یہ اللہ کا احسان ہے تمہارے اوپر، اور اس احسان کا تقاضا کیا ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، کہ اس گھر کے رب یعنی اللہ جل جلالہ کی عبادت کرو۔ تو اس صورت میں اہل عرب کے 2 معروف اسفار کا تذکرہ ہے کہ یہ یمن بھی جاتے تھے، شام بھی جاتے تھے۔ تو امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل عرب یا قریش یہ جو 2 سفر کیا کرتے تھے، تو ان اسفار کے پیچھے حضرت عبد مناف کے ان صاحبزادوں کی سرگرمیاں اور کوششیں ہیں۔ چنانچہ حضرت ہاشم جو عبد مناف کے صاحبزادے تھے، ان کے تجارتی تعلقات تھے شام کے ساتھ،
شام کے بادشاہ کے ساتھ ان کے مراسم تھے، عبد الشمس کے حبشہ کے بادشاہ کے ساتھ مراسم تھے، مطلب کے یمن کے بادشاہ کے ساتھ مراسم تھے، اور نوفل کے ایران کی حکومت کے ساتھ مراسم تھے۔ چنانچہ ان تعلقات کی وجہ سے قریش کو یہ آسانی تھی کہ وہ ان ممالک میں جاتے تھے اور تجارت کیا کرتے تھے۔ تو یہ گویا کہ ان کی کوششوں کا ثمرہ تھا جو پورے قریش کو حاصل تھا، پورے قبیلے کو، کہ وہ ان بین الاقوامی تجارت میں حصہ لیا کرتے تھے۔ تو اس تفصیل کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد تجارت میں معروف تھے، تجارت میں کوئی ثانی نہیں رکھتے تھے۔ خود آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب یہ بہت بڑے تاجر تھے، اور آپ کے ابا جان حضرت عبداللہ انہوں نے ابھی تجارت میں قدم رکھا ہی تھا، عین جوانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، اور ان کا انتقال بھی تجارتی سفر میں ہوا تھا۔ یہ ایک تجارتی سفر میں گئے تھے، وہاں سے واپس آ رہے تھے، مدینہ منورہ کے قریب ان کی طبیعت خراب ہوئی، سفر جاری رکھنا مشکل تھا، چنانچہ مکہ جانے کی بجائے انہوں نے مدینہ ہی میں بنو نجار میں اپنے ننیال کے ہاں قیام فرمایا، کچھ بیماری کے دن وہاں گزارے، اور پھر ان کا انتقال ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد تجارت کے پیشے سے وابستہ تھے، تو اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی کے دوسرے حصے میں تجارت کا آغاز کیا۔ پہلے ملازمت فرمائی اور اس کے بعد تجارت شروع کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کا معروف واقعہ آپ نے سنا ہوگا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا تجارتی مال دے کر شام بھیجا تھا۔ اس کی تفصیل سیرت نگار نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو طالب نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ گھر کے حالات تنگ ہیں، آپ کے سامنے ہیں، اور مکہ کی معروف تاجر خاتون ہیں حضرت خدیجہ، وہ اپنا مال دے کر لوگوں کو باہر بھیجتی ہیں، تو آپ ان کا مال لے کر باہر چلے جائیے، ان سے رابطہ کر لیجئے۔ اب حضرت ابو طالب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہ گفتگو ہوئی، اور کسی طریقے سے حضرت خدیجہ کو علم ہوا اس گفتگو کا، چنانچہ حضرت خدیجہ نے خود پہل کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی کہ اگر آپ میرا مال لے کر شام تشریف لے جائیں تو جتنا معاوضہ میں دوسروں کو دیتے ہوں اس سے 2 گنا معاوضہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ اس زمانے میں اہل مکہ کا یہ رواج تھا کہ اپنا مال باہر لے کر جاتے تھے۔ 2 قسم کے لوگ ہوتے تھے، کچھ لوگ اپنا ذاتی مال لے کر جاتے تھے، اپنا ذاتی مال فروخت کرتے تھے، اور کچھ ایسے لوگ ہوتے تھے، ایسے تاجر ہوتے تھے جو اپنا ذاتی مال فروخت کرنے کے بجائے کسی کا مال لے کر جاتے تھے اور اپنی تجارتی مہارت جو استعمال کرتے تھے تو اس کا معاوضہ لیتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا معروف سفر تھا شام کا تجارت کے سلسلے میں، جس میں حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ آپ کے ساتھ تھے، اور اسی سفر کے واقعات سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ اب اس سفر سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کا آغاز کیا تھا یا نہیں، اس کا کوئی واضح جواب نہیں ملتا، لیکن کچھ روایات ایسی ضرور ملتی ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس سفر سے پہلے بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت فرماتے تھے، اور آپ نے اپنی تجارتی زندگی کا باقاعدہ آغاز کیا تھا۔ چنانچہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ 18 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کا آغاز کیا تھا۔ یہ کوئی حتمی رائے نہیں ہے، بلکہ محض ایک قیاس ہے، تخمینہ ہے کہ اتنے سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت شروع کر دی ہوگی۔ چنانچہ کچھ روایات بھی ملتی ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ تہامہ کے علاقے میں حباشہ کے مقام پر ایک میلہ لگا کرتا تھا، تجارتی میلہ، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حکیم بن حزام
جو حضرت خدیجہ کے رشتہ دار تھے، انہوں نے اس میلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تہامہ کا کپڑا خریدا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف میلوں میں تشریف لے جاتے ہوں گے تجارتی مقاصد کے لیے، اور یہ اس سفر سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کچھ مال دے کر تہامہ کے علاقے میں اسی حباشہ کے بازار میں بھیجا تھا، اور یہ اس معروف سفر سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ملتی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جرش بھیجا تھا تجارت کے لیے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 2 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس علاقے میں اپنا مال دے کر بھیجا تھا، اور دونوں مرتبہ معاوضے میں حضرت خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اونٹ پیش کیا تھا۔ یہ اس معروف تجارتی سفر کے پہلے کے واقعات ہیں۔ ظاہر ہے جب آدمی بین الاقوامی تجارت میں حصہ لیتا ہے تو اس سے پہلے اس کا کوئی تجربہ ہونا چاہیے۔ آج کل کے حساب سے آپ دیکھ لیں، امپورٹ ایکسپورٹ میں وہی بندہ ہاتھ ڈالے گا جسے اس کا ڈھنگ آتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا مال لے کر شام تشریف لے گئے تھے تو ظاہر ہے اس سے پہلے آپ تجارت فرماتے ہوں گے، آپ کی تجارتی سرگرمیاں مکہ میں معروف ہوں گی، آپ کی نیک نامی مکہ میں عام ہوگی، جس سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی کہ میرا مال لے کر شام تشریف لے جائیں۔ تو یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارتی زندگی کے چند واقعات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے، اور یہ بعثت سے پہلے کے واقعات ہیں۔ نبوت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی یا نہیں، اس کا بھی وہی حال ہے اس سوال کے جواب کا کہ واضح طور پر کہیں آپ کو نہیں ملے گا۔ مختلف روایات کی بنیاد پر قیاس آرائیاں کچھ محققین نے کی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد بھی کچھ نہ کچھ تجارت کرتے رہے۔ چنانچہ امام حلبی رحمہ اللہ معروف سیرت نگار ہیں، انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے کہ بعثت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خریداری بھی کثرت سے کی اور فروخت بھی کثرت سے کی۔ بعثت یعنی نبوت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فروخت میں خریداری کے مقابلے میں کمی آ گئی، اور ہجرت کے بعد جب آپ ہجرت فرما گئے تو پھر خریداری تو کافی ہے لیکن فروخت کے واقعات نہیں ملتے۔ صرف 3 واقعات ملتے ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز فروخت کی ہو، اور ان میں بھی کچھ واقعات کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے کوئی چیز آپ نے فروخت کی۔ جیسے ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ انہوں نے آپ کی خدمت میں شکایت کی کہ میرے پاس گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے، تفصیلی واقعہ ہے، تو آپ نے فرمایا جو کچھ ہے لے آؤ، تو وہ اپنا سامان لے آیا، تو آپ نے مجلس میں اس کو فروخت کیا۔ اب یہ فروخت کا ایک واقعہ ہے ہجرت کے بعد کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز فروخت کی ہو لیکن وہ دوسرے کے لیے تھی، دوسرے کے مفاد کے لیے تھی۔ تو اس روایت کا پہلا حصہ آپ نے سنا کہ نبوت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں فروخت کی ہیں لیکن خریداری کے مقابلے میں کم، چونکہ نبوت کی ذمہ داریاں تھیں آپ کے سر پر، دعوت کی سرگرمی کی وجہ سے پہلے کی طرح تجارت کو بحال رکھنا ممکن نہیں تھا، تو تجارت بہرحال آپ نے فرمائی لیکن اس میں کمی آ گئی تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ابو سفیان تجارتی سفر کے سلسلے میں باہر گئے، بہت سارے لوگوں نے انہیں مال دیا اپنا کہ یہ ہمارا مال بھی لیتے جائیے، اور جب وہ واپس آئے تو لوگ ان سے ملنے کے لیے آئے اور سب نے آ کر اپنے اپنے مال کا پوچھا کہ کتنا منافع ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ ملنے کے لیے تشریف لائے تو ابو سفیان کی اہلیہ ہندہ وہاں قریب بیٹھی اپنے بچوں کے ساتھ بچوں کو کھلا رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے سفر کے حال احوال کا پوچھا اور واپس تشریف لے گئے، اپنے مال کا سوال نہیں کیا۔ تو ابو سفیان نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ مجھے اس شخصیت پر حیرت ہوتی ہے کہ تمام لوگوں نے آ کر اپنے اپنے مال کے بارے میں پوچھا لیکن ان کے اخلاق کا عالم دیکھو کہ انہوں نے مجھ سے سفر کی تھکاوٹ کے بارے میں پوچھا، میرا حال احوال دریافت کیا لیکن اپنے مال کے بارے میں نہیں پوچھا۔ تو ہندہ نے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے یہ تو اپنے بارے میں عجیب باتیں کرتے ہیں، یہ تو کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں۔ تو ابو سفیان جب طواف کے لیے گئے تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم سے ملاقات ہوئی تو ابو سفیان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ کے مال میں اتنا اتنا منافع ہوا ہے اور آپ کسی کو لے کر اپنا وہ منافع منگوا لیجئے، اور میں جو لوگوں سے معاوضہ لیا کرتا ہوں مال لے جانے کا وہ میں آپ سے نہیں لوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم معاوضہ نہیں لوگے تو میں بھی منافع نہیں لوں گا۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو باقی معاوضہ دیتے ہیں آپ بھی دے دیجئے لیکن اپنا منافع منگوا لیجئے۔ ابن کثیر نے یہ روایت اپنی تاریخ کی مشہور کتاب ہے البدایہ والنہایہ اس میں نقل کی ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبوت کے بعد بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تجارتی سرگرمیاں کسی حد تک برقرار رکھی تھی۔ تو ان گزارشات کا خلاصہ یہ ہے کہ تجارت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے کر کے دکھائی اور اپنی امت کو ایک پیغام دیا کہ تجارت کرنا، ملازمت کرنا، مال کمانا یہ دینداری کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہ عین دینداری ہے اگر اس کو سنت کے مطابق کیا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو مد نظر رکھتے ہوئے تجارت کی جائے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاوٹ کرنے سے منع کیا اور فرمایا من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرتا ہے خواہ کسی چیز میں ہو تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ملاوٹ کرنے والا امت محمدیہ کا حصہ ہی نہیں ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی کا حکم دیا کہ معاملات میں نرمی کو مد نظر رکھا جائے اور جس حد تک ہو اگلے کو رعایت دی جائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن ادائیگی کا حکم دیا کہ جب ادائیگی کرنی ہو تو اچھے طریقے سے ہو۔ اچھے طریقے سے کیسے ہو؟ بر وقت ہو، ٹال مٹول نہ ہو۔ اگر کوئی عذر ہو تو الگ بات ہے، بغیر عذر کے ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا یہ شریعت کے احکامات کے منافی ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقالہ کرنے کی ترغیب۔ اقالہ کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص آپ سے کوئی چیز خرید لے اور وہ اپنی خریداری پر نادم ہو اور آپ کو وہ چیز واپس کرنا چاہے تو آپ کو لے لینی چاہیے اور اس کو اقالہ کہتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیز واپس لینے کے فضائل بیان فرمائے۔ تو ان اصولوں کو مد نظر رکھ کر اگر تجارت کی جائے تو ایسے تاجر کا مقام کہاں ہے؟ انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر التجار، اے تاجروں کے گروہ، ان التجار یبعثون یوم القیامت فجارا الا من اتقى وبر وصدق، کہ اے تاجروں کے گروہ، تاجروں کو قیامت والے دن فاجروں کے روپ میں پیش کیا جائے گا، نافرمانوں کے روپ میں، سوائے اس تاجر کے جو اللہ سے ڈرتا ہے اور نیکی کو تھامتا ہے اور سچ بولتا ہے۔ جس تاجر میں یہ تین صفات پائی جائیں تو وہ اللہ کے قریب ہوگا، اور اگر ان اصولوں کے خلاف تجارت کی جائے تو وہ تاجر قیامت والے دن فاجر یعنی گناہگار کے روپ میں پیش ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اور آپ علیہ السلام کی یہ تعلیمات ہمارے تاجر بھائیوں کے لیے ایک روشن نمونے کی حیثیت رکھتی ہیں کہ اس منہج پر چل کر جو تجارت کرتا ہے تو وہ عین دیندار ہے اور وہ اپنی دکان میں بیٹھ کر بھی نیکیاں کماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو دین سمجھنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔